انتقال کے بعد میت کے مال کے ساتھ کن کن کا حق وابستہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا جیسے ہی بندہ مرتا ہے جی وہ جو مال چھوڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میت کا چھوڑا ہوا مال. اس میں فوراً سے 4 حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں. پہلا حق ہے میت کی تجہیز و تکفین. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میت کا کفن دفن کا خرچہ قبر کا خرچہ وہ میت کے پیسوں سے ادا کیا جائے گا. صحیح. اگر کوئی خود سے کرنا چاہے تو خود سے کر دے، لیکن یہ آپشن ہے کہ والد صاحب کی تدفین کے پیسے والد صاحب کی وراثت میں سے مال میں سے دیے جا سکتے ہیں. پہلا حق تجہیز و تکفین کا ہے. دوسرا ہے قرض. ابا جی کو جن جن کی پیمنٹیں ادا کرنی ہے، جن جن کا قرضہ ہے، وہ قرضہ دینا دوسرے نمبر پر حق ہے. وارث سارا مال فوراً نہیں لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ابا جی کا انتقال ہوتا ہے، قرض دار آتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے چلو بھاگو یہاں سے، ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں، ابا جی کو آپ نے قرضہ دیا تھا، ابا جی سے جا کے قبرستان میں لے لو، ہم نہیں دے رہے. اللہ اکبر. یہ اولاد اپنے ابا جی کے ساتھ ایسی خطرناک دشمنی کرنے والی اولاد ہے کہ اسے غور کرنا چاہیے. تیرا ابا تیرے لیے اتنے کروڑوں روپے چھوڑ کر گیا، اپنے ابا کے لیے کیا کر رہا ہے؟ حدیث پاک میں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مرتا ہے اور اس پر قرض ہوتا ہے تو یہ قرض جنت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. جس اولاد کے لیے باپ نے ساری زندگی خدمتیں کی ہیں وہ اولاد باپ کے مرنے کے بعد اتنی صفاک ہو جاتی ہے کہ میرا ابا جنت میں نہ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اے قرض داروں میں نے تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے. یہ جو سرکش اولاد ہے نا، جب یہ مرے گی تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ یہی کرے گی کیونکہ مکافات عمل ہے. اس کے اپنے بچے دیکھ رہے ہیں کہ دادا جی کے ساتھ ابا نے یہ کیا ہے، ہمیں بھی ابا نے سکھا دیا کہ ہم نے بھی ابا جی کے قرضوں کے ساتھ یہی کرنا ہے. اسی طرح دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا. حضور نے پوچھا اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قرضہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا پھر میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم ہی نماز جنازہ پڑھا لو. تو حضرت ابو قتادہ اٹھے، یا رسول اللہ میں ان کے قرضے کا ذمہ لیتا ہوں، ان کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ تو وہ صحابہ تھے جو ہر وقت اپنا قرض ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور دوسرے صحابہ ان صحابہ کے قرضوں کا ذمہ لیتے تھے. بعض اوقات ہم قرض لیتے ہیں اور اس نیت سے لیتے ہیں کہ واپس نہیں کروں گا. ایسے لوگوں کے لیے حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی سے قرضہ اس نیت سے لیتا ہے کہ واپس نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تلف فرما دیتا ہے، تباہ و برباد فرما دیتا ہے. تو جو اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو بچوں کو چاہیے، جو بھی سن رہا ہے، مال کی محبت ابا جی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے ابا جی کے قرضے نہیں اتارے ہوئے ہیں تو آج آپ کے ابا عذاب قبر کا شکار ہیں. خدا را اپنے ابا پر یہ رحم کر دیں کہ ان کے سارے قرضے اتار دیں تاکہ آپ کے ابا جی جو ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ قرض اتارنا تیسرا حق ہے. میں اس پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ اولاد کے لیے تو آپ نے ارشاد فرما دیا اور سارا آپ نے بتا بھی دیا، مگر یہاں ابا کو بھی تھوڑی سمجھداری دکھانی چاہیے نا، کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ میری اولاد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال کے محبت میں میرا قرض بھی نہ اتارے، تو وہ خود ہی اتار دے اور اس کا ابھی سے اہتمام کر لے. یعنی آپ جب خود آپ کا دل نہیں چل رہا، مال ہوتے ہوئے آپ قرض نہیں ادا کر رہے، خود دل نہیں چل رہا، تو آپ بچوں سے پھر کیسے امید کر رہے ہیں کہ ان کا دل چل جائے گا؟ یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو 40 سال عمر ہے نا، 70 سال میں جینا ہے تو 50 سال میں ادا کر دوں گا، ابھی چپل گھسنے دیتا ہوں. قبرستان جا کے دیکھیں جنہوں نے اپنی موت کی ڈیٹ رکھی تھی، ساری ان کی پلاننگیں، سارے قرضے اتارنے کی اور توبہ کے ڈیلے سب ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سارے پلاننگ ختم فرما دی ہے. تو قرضے فوراً اتار دیں اور بچوں کو تاکید کریں کہ میں اگر مر جاؤں تو تم نے میرے قرضے لازمی اتار دینے ہیں. جو باپ اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتا ہے نا تو بچے بھی ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ پہلے ابا جی کا قرض اتارتے ہیں. لیکن ابا جی اگر بچوں کو یہ سکھا کے جائیں کہ صرف تم نے مال جمع کرنا ہے تو پھر وہ بیٹا اپنے باپ کا قرضہ نہیں اتارتا. تو پہلا حق ہے تجہیز و تکفین، دوسرا حق ہے قرضہ، اور تیسرے نمبر پر آتی ہے وصیت. جو مردے نے وصیت کی ہے 1/3 مال تک اس وصیت پر عمل ہوگا. اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں یہ ورثاء. اب ان کا وقت آیا ہے کہ یہ مال لیں گے. مثال کے طور پر
1 کروڑ کی جائیداد ابا جی نے چھوڑی ہے, 5 لاکھ لگ گئے تجہیز و تکفین میں, فار ایگزامپل 95 لاکھ بچے, 20 لاکھ روپے کا قرضہ میت پر تھا, دوسرا حق ادا کر دیا, 75 لاکھ بچے, 25 لاکھ کی تہائی ابا نے وصیت کی ہوئی ہے, 25 لاکھ مائنس ہو گئے. اب آخر میں جو 50 لاکھ بچے ہیں یہ وارثوں میں تقسیم ہوں گے. سارے وارث گدی پہ بیٹھ کے 1 کروڑ پہ قبضہ نہیں کر سکتے. 1 کروڑ تیرا نہیں ہے, تیرا صرف 50 لاکھ ہے, باقی 50 لاکھ وصیت والوں کا ہے اور قرض داروں کا ہے اور تجہیز و تکفین میں خرچ ہونا ہے. اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. اس ترتیب سے مال ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو قرآن پر بھی عمل ہوگا اور حدیث پر بھی عمل ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.